اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محترم سامعین و ناظرین، امام حسین ٹی وی چینل کربلا سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ کچھ موضوعات ہمیں دیے گئے تھے، لیکن وہ احباب جنہوں نے موضوعات دیے تھے کسی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے ہیں، لہذا وہ سوالات تو ہمارے پاس ہیں، سوال اور پھر اس کا جواب دونوں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا پہلا سوال تھا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و خصوصیات کیا ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو امتیاز رکھتی ہیں، شناخت رکھتی ہیں، پہچان رکھتی ہیں۔ مثلا جیسے حیوان کہا جائے تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن حیوان ناطق کہا جائے ظاہر ہے کہ اس میں صرف صلاحیت نطق رکھنے والی مخلوق یعنی انسان کو اس میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو تمام مخلوقات سے مشخص کرتی ہیں، تمام انسان پر امتیاز عطا کرتی ہیں، وہ بھی الگ الگ ہیں اور جدا جدا ہیں۔ اب اگر کسی کا انٹروڈکشن کرایا جائے، کسی کا تعارف کرانا مقصود ہو، تو اس سلسلے میں ایسے خصوصیات اور کیفیات بیان کرنا چاہیے کہ جو اس شخص کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جاتی ہوں، تاکہ وہ شخص دوسروں کے ساتھ مشتبہ نہ ہو، ورنہ تعارف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی کا پتہ معلوم کرنا ہے تو اس کے ملک کو معلوم کرنا ہوگا، اس کے صوبے کو معلوم کرنا ہوگا، اس کے شہر کو معلوم کرنا ہوگا، محلے اور گلی اور مکان کے نمبر کو معلوم کرنا ہوگا، تبھی وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، تبھی وہ وہاں تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو جسمانی خصوصیات کے ذریعے سے پہچاننے کا تعارف کرایا جائے، تو یہاں پر بھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ اس کے شکل و شمائل بیان کیے جائیں گے، اس کا حلیہ بیان کیا جائے گا، اس کا رنگ کیا ہے یہ بیان کیا جائے گا، بالوں کا انداز کیا ہے یہ بیان کیا جائے گا، قد و قامت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس کے جسمانی ساخت و شمائل کے تعارف کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ نسبی اور خاندانی خصوصیات میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، دادی حال اور نانی حال کے کارنامے بیان
ہونا چاہیے۔ شخصی کارناموں میں اصلاحی اقدامات، جنگ، صلح، ہدایات، مشغلہ، پیشہ، عہدہ، منصب، تاریخی حیثیت، طرز زندگی، انداز معاشرت اور علمی کارناموں میں انداز فکر، بلند خیالی، ایمان، عقیدہ، سماجی و سیاسی نظریات، اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، اس کے عادات و اطوار، شجاعت، سخاوت، عفو و درگزر، تواضع و انکساری، شہامت، عدل و انصاف اور دیگر اخلاقی خوبیوں یا برائیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ شناخت و قواعد جتنے بہتر اور واضح انداز میں بیان کیے جائیں گے، اس شخص کی معرفت اتنی ہی آسان اور بہتر ہوگی۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوصاف کی معرفت دو لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام وقت کی معرفت ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ معرفت امام ہم پر شرعاً اور عقلاً واجب و لازم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیۃ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرا ہے۔ امام کے اوصاف کی معرفت ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی معرفت کے ذریعے مہدویت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے افراد کے دعوے کو غلط اور باطل قرار دے سکتے ہیں، اور انہی اوصاف سے ایسے افراد کا جھوٹ اور فریب واضح ہو سکتا ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے روایات و احادیث میں جن اوصاف اور علامتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، ان کے پیش نظر یہ اوصاف آپ کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں کسی دوسرے شخص پر آپ کا دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعوی مہدویت کرنے والوں کے مکر و فریب میں پھنس گیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ان اوصاف و خصوصیات سے غافل اور بے خبر ہے، یا پھر اس نے بعض ایسے اوصاف کا جو آپ کا خصوصی وصف نہیں ہے بلکہ وصف عام ہے، اور اس میں دوسرے افراد کی شرکت ممکن ہے، آپ کی خصوصی صفت سمجھ لیا اور دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ البتہ ایسے افراد بھی ہیں جو حقیقت کو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی مادی اور سیاسی مقاصد یا عہدہ و منصب کی لالچ میں ایسے دعووں کو بظاہر تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے جو اوصاف و خصوصیات بیان کیے گئے ہیں اور کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی کے علاوہ دعوی مہدویت کرنے والے کسی بھی شخص پر ان کا منطبق ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور ان اوصاف و علائم و خصوصیات کی عدم موجودگی میں ایسے افراد کا دعوے کا باطل ہونا آفتاب عالمتاب کی طرح سے واضح ہے۔ وہ اوصاف کہ جو بیان کیے گئے ہیں امام علی مقام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے کثرت سے حدیث میں ملیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی اور پر منطبق ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند اوصاف ہیں کہ جن کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں
اس وقت کرنا چاہوں گا۔ ان کے وصف میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق خانوادہ پیغمبر اسلام سے ہے، رسول اسلام کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا نام وہی نام ہے جو حضور سرور کائنات کا نام ہے، اور آپ کی کنیت بھی وہی ہے جو حضور سرور کائنات کی کنیت ہے۔ یعنی نام اور کنیت میں، دونوں کی نام اور کنیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اب آپ کے جسمانی شمائل و خصوصیات بھی پیغمبر سے ملتے ہوئے ہیں۔ آپ امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں، آپ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، آپ امام حسین کی نسل سے نوے ہیں، اور آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے 8ویں ہیں، آپ امام باقر علیہ السلام کے فرزندوں میں سے 7ویں فرزند ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزندوں میں سے آپ 6 فرزند ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے آپ 5ویں ہیں، امام رضا علیہ السلام کے 4تھے فرزند ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کے 3 فرزند ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام کے جانشین اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضرت مہدی کا دعویٰ کرنے والے افراد پر یہ تمام چیزیں منطبق نہیں ہوتی ہیں۔ خصوصیات اور بھی کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ کے پدر بزرگوار کا نام حسن ہے، آپ کے والد، آپ کی والدہ سیدہ کنیزان یعنی جناب نرجس خاتون ہے، آپ کو 12واں امام اور خاتم الائمہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق آپ 2 غیبت یعنی غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ اختیار فرمائیں گے۔ احادیث کے مطابق آپ کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگوں کے ایمان کمزور پڑ جائیں گے اور کم معرفت والے شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کہ آپ کی عمر شریف بہت طولانی ہوگی اور آپ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ بڑھتی ہوئی عمر اور حالات زمانہ کا آپ پر اثر نہ ہوگا اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ آپ کی ولادت کی خبر مخفی رکھی جائے گی، آپ دشمنان خدا کو قتل کریں گے اور روئے زمین سے شرک و ظلم و ستم اور حکام جور کا خاتمہ کریں گے اور تعویل پر جہاد کریں گے۔ آپ دین خدا کو ظاہر فرما کر پوری زمین کے اوپر پھیلائیں گے اور پوری دنیا کے حاکم ہوں گے۔ خدا آپ کے ذریعے زمینوں کو زندہ کر دے گا۔ آپ لوگوں کی ہدایت فرما کر قرآن و سنت کی طرف پلٹائیں گے۔ آپ انبیاء کی سنتوں کے وارث ہیں، آپ انبیاء کی سنتوں کے وارث ہیں، ان میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ آپ تلوار کے ذریعے سے جہاد فرمائیں گے۔ آپ کی سیرت بالکل پیغمبر اسلام کی سیرت کی طرح سے ہوگی۔ حدیثوں کے مطابق لوگوں کے سخت آزمائش و امتحان کی منزل سے گزرنے کے بعد ہی آپ ظہور فرمائیں گے۔ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کی اقتدا میں نماز بجا لائیں گے۔
روایات کے مطابق آپ کے ظہور سے قبل بدعتوں، ظلم و جور، گناہ علی الاعلان، فسق و فجور، زنا، سود، شراب خوری، جوا، رشوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روگردانی کا دور دورہ ہوگا۔ عورتیں بے حجاب ہو کر مردوں کے امور میں شریک ہوں گی، طلاق کثرت سے ہوگی، لہو و لعب، غنا اور موسیقی عام ہوگی۔ آپ کے ظہور کے وقت سے ایک منادی آپ کا اور آپ کے پدر بزرگوار کا نام لے کر ندا دے گا اور آپ کے ظہور کا اعلان کرے گا جو سب کو سنائی دے گا۔ آپ کے ظہور سے قبل گرانی بہت زیادہ ہوگی، بیماریاں پھیل جائیں گی، قحط ہوگا اور عظیم جنگ برپا ہوگی اور بہت سے لوگ اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ آپ کے ظہور سے قبل نفس زکیہ اور یمانی قتل کیے جائیں گے، اور یہ بیدہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے میں قتل ہوگا۔ دجال اور سفیانی خروج کریں گے اور امام زمان انہیں قتل کریں گے۔ آپ کے ظہور کے بعد زمین و آسمان کی برکتیں ظاہر ہوں گی، زمین مکمل طور سے آباد ہوگی، خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہوگی، امور آسان اور عقل کامل ہو جائیں گی۔ آپ کے 313 اصحاب ایک وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اس طریقے سے کثرت سے اوصاف کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ان خصوصی اوصاف کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی اور کسی طرح کی کوئی جہالت نہ پیدا ہو امام کو پہچاننے میں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کی معرفت حاصل کریں۔ دوسرا سوال تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر واضح دلیل پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احادیث کا بھی یہاں سہارا نہیں لیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کی چند آیتوں کے ذریعے سے اس سوال کا جواب دیا جائے گا، اور آپ کی امامت کے سلسلے میں جو آیتیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں انہیں بطور استفادہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، متعدد آیتوں میں ان باتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، دین اسلام ہر طرف پھیل جائے گا اور تمام مذاہب پر اس کا غلبہ ہوگا۔ صالح اور لائق افراد و حضرات حکومت کریں گے۔ ان میں سے بعض آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنے کا وجود نہ رہ جائے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر ارشاد ہوتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اس کے علاوہ اور کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے نور کو تمام اور کامل کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، کہ نور خدا پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو، اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ،
اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل فنا ہو گیا، اور باطل تو فنا ہونے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فی الارض، اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائیں گے جس طرح سے پہلے والوں کو بنایا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے پیغمبر بندوں سے ہماری بات یہ پہلے طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ اب کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں، بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کی تعویل حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت سامنے آئے گی، اور وہ سب بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا اور اہل حق باطل پرستوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یا انبیاء الہی کا تسلط اور نور خدا کا تمام و کامل ہونا حتمی ہے۔ ان سب آیتوں کے معنی ابھی مکمل طریقے سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ آیتیں آخری زمانے میں ان کے عملی ہونے کی بشارت دے رہی ہیں۔ خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی ضرور مدد کرے گا اور ان کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہ طے ہے کہ اس غلبے اور مدد کا تعلق صرف آخرت ہی سے نہیں، کیونکہ اس نے خود ارشاد فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں یہ غلبہ ہوگا اور دنیاوی زندگی میں یہ تمام چیزیں رونما ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد بھی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں سے کا مقصد یہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اپنے اقوام کے اوپر اپنے زمانے میں غلبہ حاصل کر لیں گے اور ان کے مشن کو ترقی ہوگی، کیونکہ بہت سارے انبیاء کی تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بہت سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اس مدد اور غلبے سے ان کے مقصد اور پیغام کی مدد اور اس کا غلبہ مراد ہے، اور ان آیتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نصرت کسی خاص رتبے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر طرح کی مطلق نصرت مراد ہے۔ یہی نور کو تمام کرنے کے معنی بھی ہیں کہ جو لوگ خدا کے نور کو بجھانا چاہیں گے اور اسلام کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کریں گے، ان کے مقابلے میں خداوند کریم اپنے نور کو کامل کر دے گا۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ خداوند عالم دین کو ترقی عطا کرے گا، اسلام کی سرحدیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ نور اس وقت مکمل ہوگا جب اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ زمین پر مومنین کی جانشینی اور اس پر ان کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زمین کے مالک و مختار بن جائیں گے، بلکہ یہ موقع صرف امام زمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملے گا۔ باطل کے اوپر ہر لحاظ سے حق کے غلبے کے بعد یہی معنی ہے کہ
ہر اعتبار سے حق باطل پر کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ حجت و برہان کے ذریعے غالب ہوگا اور ظاہر میں غالب نہ ہوگا تو اسے ہر لحاظ سے غلبہ نہیں کہا جائے گا، جبکہ ان آیتوں سے ہر طرح کا تسلط سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ آیت کہ لے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنا دے، اسلام کے غالب ہو جانے کے بارے میں واضح دلیل ہے۔ ان آیتوں کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے کہ جو حضور سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لِيَدْخُلَنَّ هَذَا الدِّينَ عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، کہتے ہیں جہاں کہیں بھی رات داخل ہوتی ہے یہ دین وہاں ضرور پہنچے گا۔ یہ حضور کی حدیث متوجہ کر رہی، قابل توجہ ہے ہمارے تمام محترم سامعین و ناظرین کے لیے کہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الا ما دخل علیہ اللیل، فرمایا یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ الا ما دخل علیہ اليوم او الشمس، کہ جہاں پر دن داخل ہوگا یا سورج داخل ہوگا، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی رات داخل ہوتی ہے، اس کا راز شاید یہ ہو کہ اس میں دین کو سورج سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ جہاں رات ہوتی ہے وہاں سورج ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے روشن و منور سورج کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گی، اور کفر و ضلالت کی تاریکی کا اسی طرح خاتمہ ہو جائے گا جس طرح سورج رات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا سوال تھا جو میں نے جس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کے بعد ایک تیسرا سوال بھی مجھ سے کیا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ رسالت و نبوت میں فرق کیا ہے۔ میں رسالت و نبوت و امامت میں فرق کیا ہے عرض کریں آپ کی خدمت، اور امامت کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت کم ہے لیکن اس تمام سوال کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں بطور اختصار پیش کرنا چاہوں گا کہ نبوت کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ مثال کے طور پر نبوت کے معنی خبر دینے کے ہیں، مثال کے طور پر، اور یہ خبر جو انبیاء جو دیتے ہیں بغیر کسی واسطے کے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ درمیان میں کسی سے سن لیا اور کسی تک پہنچا دیا، جو بغیر کسی واسطے کے خبر دے، یہ خبر چاہے اس کے لیے ہو یا دوسروں کو سنانے کے لیے ہو، اصطلاح میں اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ مگر وہ کہ جو پیغام بھی لیتا ہو اور دوسروں تک پہنچاتا ہو اسے رسول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ آیہ غدیر جسے کہتے ہیں، اس میں دو جملے ہیں، پہلے تو یا ایھا الرسول، پیغمبر کو رسول کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ ظاہر کہ جتنے بھی رسول ہیں وہ پہلے نبی ہوتے ہیں پھر رسول ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو اب رسالت کا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کیا، جو پیغام اسے ملا ہے اس پیغام پر عمل کیا جائے۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیہ غدیر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی یہ سنگینی بتائی جا رہی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو گویا آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ مگر یہ ذمہ داری نبوت کی نہیں ہے، نبوت تک جو پیغام آتا ہے اس کو پہنچانا ایسا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے نہیں پہنچایا ہے تو ان سے وہ عہدہ لے لیا جائے، بلکہ یہ پیغام خود ان نبیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے،
ان کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ان کی تکلیف نہیں ہے، مگر رسالت کی تکلیف یہ ہے کہ اگر پروردگار کہتا ہے کہ بلغ، اسے پہنچا دیجئے، تو پیغمبر کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ ہے۔ تو اب یہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ جس کا آغاز جناب آدم سے ہوا ہے، اور یہ سلسلہ آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے حضور سرور کائنات کی ذات والا صفات پر، اور وہ وہی دن ہے کہ جب غدیر میں پیغمبر اسلام نے 1.25 کے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت آج یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب امامت کی ضرورت، جو کہ میرے سوال میں ہے، امام کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ کہ جو یہاں پر آ کر مکمل ہوا ہے، اس سلسلے کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ ساری محنتیں رائگاں ہو جائیں گی۔ اس لیے امامت کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور دو ضرورت امامت کی ہے۔ نبوت کا فریضہ تھا پیغام کو پہنچانا، امامت کا فریضہ ہے کہ حفاظت دین بھی کرنا ہے اور امت کی قیادت بھی کرنا ہے۔ حفاظت دین بھی ضروری ہے اور امت کی قیادت بھی، قیادت امت بھی ضروری ہے، اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ من جملہ اس کے جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کر لیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ حضور سرور کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں کافروں سے جہاد کیا، مثلا کہ بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، یہ جتنی جنگیں ہیں ان میں سب کافر ہی ہیں، لیکن کوئی اس میں منافق نہیں، یعنی منافقوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ قرآن کریم میں پورا سورہ جس کو سورہ منافقون کہتا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اے پیغمبر، جب یہ منافقین آپ کے پاس آئیں اور یہ آپ سے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن منافقین سب جھوٹے ہیں۔ تو منافق اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، رسول کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہو، مگر اس کے باوجود بھی انہیں جھوٹا کہا گیا ہے۔ تو آپ ایسے کسی گروہ کو اور ایسے کسی جنگ کو جو رسول کے زمانے میں ہوئی ہو، ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے کہ پیغمبر نے ایسے کسی لشکر سے جنگ کیا ہو کہ جہاں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہونے والا جو لشکر ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہو۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ پیغمبر کا سارا جہاد کافروں سے تھا، منافقوں سے نہیں تھا۔ اب اگر پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہے کہ منافقوں سے جہاد کیجئے، اور پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں منافقوں سے جہاد نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے پیغمبر کے عہد میں کہ اس آیہ کریمہ کی تکمیل ہو سکے، اس آیہ کریمہ کے حکم کی تکمیل ہو سکے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد ایک 25 سال کا عرصہ ہے جو غیب رہا ہے، اس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے، اور جب حکومت آئی ہے تو پھر جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی جنگ ہے جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، دوسری جنگ ہے جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، تیسری جنگ ہے جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ اور ان تینوں جنگوں میں آپ دیکھیں تو علی کے مقابلے میں جو افراد جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ نہ کافر تھے، یہ نہ مشرک تھے، یہ سب کے سب کلمہ گو تھے، مگر چونکہ علی سے لڑنے کے لیے آئے تھے اس لیے منافق تھے۔ یہ منافق تھے جو جنگ جمل میں آئے ہیں، وہ منافق تھے جو جنگ صفین میں آئے ہیں،
وہ منافق تھے جو جنگ نہروان میں آئے ہیں۔ تو اب اگر ہم امامت کو دین سے مائنس کر دیں تو اس طرح سے، یہ بعنوان مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایسی بہت سی مثالیں قرآن سے دی جا سکتی ہیں کہ جہاں امامت کو مائنس کر دیا جائے، امامت کو ہٹا دیا جائے، امامت کو نہ تسلیم کیا جائے تو قرآن تشنہ معنی رہ جاتا ہے، قرآن کے مفاہیم پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ امامت کا تسلیم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ احکامات قرآن پر مکمل طور سے عمل ہو جائے اور قرآن کی آیتیں بھی مکمل ہو جائیں اور دین بھی مکمل ہو جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے امامت کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو بغیر امام کو مانے ہوئے، اپنے زمانے کے امام کو مانے ہوئے مر جائے وہ کفر کی موت مرا ہے، وہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو اب امامت ہر زمانے میں رہی ہے، ہر عہد میں رہی ہے، آج بھی امامت امام زمانہ ہے کہ جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہم سب کے لیے واجب ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک آخری سوال تھا، وقت نہیں ہے مگر بس اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ سوال یہ تھا کہ امام عالی مقام کے لیے حدیث ہے کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ، اہل جنت کے طاؤس ہے مہدی۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو یہ کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے، تو رسول جو کچھ کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے حضور بیان کرتے ہیں، تو یہ حدیث اپنی جگہ پر درست ہے۔ جنت کے طاؤس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت خود وہ جگہ ہے جو روشن و منور ہے، اور وہاں پر جو انبیاء اور مرسلین رہتے ہیں وہ سب کے سب ایک خوبصورت صورت و شکل والے ہیں، جناب یوسف، جناب موسیٰ، دیگر انبیاء۔ ان کے درمیان امام زمان علیہ السلام اس طریقے سے ہوں گے کہ ان سب کے درمیان سب کا نور مان پڑ جائے گا، نور امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اس قدر آپ کا چہرہ نورانی اور منور ہوگا، جو لباس آپ زیب تن کریں گے وہ لباس بھی نورانی ہوگا، جس سواری پر آپ ہوں گے وہ سواری بھی نورانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ امام زمان علیہ السلام کی اس فضیلت کو دیکھ کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اہل جنت کے طاؤس ہیں۔ طاؤس کو خوبصورت اور روشن و منور کہا گیا ہے، تو اس سے امام کی تعبیر کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔